السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہوئیں گے؟ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ کا PG 565، جس میں پیج نمبر 565 ٹو پیج نمبر 569 تک پڑھیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ پیارا چینل بننا ہے تو بس نمبر پہ لائک کرنا دبا دو تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیو آتے ہیں پہنچ کو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جس میں انور کا سایہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی متوفی 255 ہجری نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان طبری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاندی کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا پڑتا تھا۔ امام ابن صبا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ نہ پڑتا تھا کی خاصیت میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض قول ہے کہ جب آپ خداوند تو میری بعض قول ہے کہ اس کی شاہد ہے وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دعا مانگی، خداوند تو میری تمام اعضاء کو نور بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وَاجْعَلْنِی نُورًا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ مکھی مچھر جوں سے محفوظ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کٹھمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو الربیع سلیمان بن صباح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی اعلام النبوۃ والرسول میں بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبو دار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد مفصل لکھا ہے۔ مہر نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کی انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک گدو تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہہ حیث کنت فانک منصور، یعنی ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اے رسول، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کان نورا یتلألأ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشابہ
تشبیہ دی ہے۔ قد مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے، بوقت و رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، زائران قدس جس کے ہیں قبریاں اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام، سر اقدس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضخم الرأس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور جیا ہونے کا نشان ہے، جس کے آگے سرورا خم رہے، اس سرتاج و رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مقدس بال، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھنگردار تھے نہ بلکہ سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گھیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی تینوں صورتوں کو اپنے دو شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کے بنے کھانے بدوشوں کو سہارے گیسو، تیرا آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بطور تبرک کے تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتے تھے اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لک ابر رأفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آج ویڈیو ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب ایسے کرنا، رمر چینل پر لائک کرنا، لکھنے والا سب کے لیے اللہ حافظ۔